कुल्लु खमरिन हराम, तो साथ में यह भी फरमाया कि हर एक खम्र हराम है। अब एक और हदीस में यह भी फरमाया जो भी चीज नशावर है उसका ज्यादा भी हराम है, उसका कम भी हराम है। आप ज्यादा ले लें वो भी हराम, आप कम ले लें वो भी हराम। आप इस्लामी तालीमात पर गौर करेंगे, जहां हमें इस्लाम ने किसी चीज से रोका है, अब अहकामात अलग चीज है, किस चीज का हुक्म हमें दिया उधर हम नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। जहां भी आप गौर करेंगे, अल्लाह ने जिस चीज से, इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने जिस चीज से हमें रोका है, मना किया है हराम कह करके, आप उसकी गहराई में जाएंगे। हमारा ये पूरा दावा है और यकीन के साथ हम कहते हैं जिस चीज से भी इस्लाम ने हमें रोका है उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहीं नजर नहीं आएगा। यह हमारा दावा है। अब देखिए हुजूर की नजर कितनी गहरी है। आज हम रोना रो रहे हैं कि ड्रग्स करने वाले चोर बनते हैं, ड्रग्स करने वाले डाकू बनते हैं, ड्रग्स करने वाले कातिल बनते हैं, ड्रग्स करने वाले बेहया हो जाते हैं, ड्रग्स करने वाले ये बेशुमार लंबी चौड़ी हम फेस्ट गिन लेते हैं कि ये चीजें होती है। अब इन सारी चीजों की बुनियाद एक नशा है। ये नौजवान चोर तब बनता है जब ये पहले नशा करता है, ये नौजवान तब डाकू बनता है जब ये नशा करता है, ये नौजवान तब कातिल बनता है, कत्ल करता है, मां तक का कत्ल करता है जब ये नशा करता है। अब एक हदीस हुजूर ने बड़ी अहम फरमाई है। फरमाया एक औरत ने एक शख्स को बुलाया गलती के लिए बुलाया, बड़ी अहम बात है, सुनिए, नसाई की हदीस है। फरमाया बुलाया और उसके सामने 3 चीजें रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और एक इंसान को बुला करके उसके सामने 3 चीजें रखी, कहा 3 में से एक चीज की आपको चॉइस करनी है, चूज करना है। एक औरत बड़ी खूबसूरत, इसके साथ अपनी नफ्सी ख्वाहिश पूरी करनी है। दूसरा ये बच्चा, इसको कत्ल करना है। तीसरा ये नशा है, इसको ले लेना है। लेकिन 3 में से एक करना है। उसने सोचा गुनाह करूं, बदकारी करूं तो पता नहीं आगे क्या बने, बच्चे को कत्ल करूं तो कातिल बन के पता नहीं मेरे साथ क्या हाल होगा, लिहाजा क्यों ना नशा ही लूंगा, कौन सुनेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, ये मेरा अपना जाती मसला है। हुजूर ने फरमाया उसने नशा कर लिया। जब नशा किया, अब नशे के बाद, चूंकि अभी आपने सुना एक्सपर्ट से कि ये अक्ल को जायल करता है, क्यों इस्लाम ने हमें रोका इससे? इंसान का जो सिस्टम सोचने का, समझने का, हया का, बेहयाई का, अच्छाई का, बुराई का, ये तमीज ही खत्म कर डाल देता है। यह है बड़ा नुकसान इसका। अब जब उसने नशा किया, अब खुमार चढ़ गया, अक्ल जायल हो गई। अक्ल जब जायल हो गई, सबसे पहले उसने सोचा अगर मैं बच्चे को जिंदा रखूं तो औरत के साथ बदकारी नहीं कर सकूंगा। फौरन उसने पहला कदम उठाया, उसने बच्चे का कत्ल कर डाला। जब बच्चे को कत्ल किया, अब सोचा अब मौका मिलेगा, तो उसने औरत के साथ बदकारी भी की है। अब यहां मेरे आका करीम ने फरमाया कि देखिए बुनियाद कहां से शुरू हो जाती है। तो अब हम कंक्लूड इन अल्फाज के साथ करते हैं कि नशा सबसे पहले इंसान की रूह को मुतासिर करता है। गोया ये रूहानी और ईमानी नुकसानदेह चीज है। उसके बाद ये इंसान के जिस्मानी तौर पर इंसान ही के जिस्म को भी खत्म कर देता है। जो हमने सुबह से सुन लिया, मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूं। सबसे पहले ईमानी और रूहानी तौर पर ये एक इंसान को खत्म कर देता है। दूसरा, इंसान का खुद का जिस्म बर्बाद और तबाह हो जाता है। अब सिर्फ इंसान का खुद का जिस्म तबाह नहीं होता है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए नासूर बन रहा है, पूरी इंसानियत के लिए।
اب اسلام اور اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، اسلام کی اسلامی تعلیمات بہت وسیع ہے، لیکن موضوع کے مناسبت سے بس اتنی بات ضروری ہے۔ اسلام نے ان سب چیزوں کا خاتمہ چاہا۔ بات سنیے، بڑی اہم ہے۔ اسلام نے ان سب چیزوں کا خاتمہ چاہا ہے جو انسانیت کے دشمن ہوتے، اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ ہم سب لوگ، اکثر لوگ یہاں زمیندار طبقہ بیٹھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب دھان زمین میں فصل لگاتے ہیں، دھان لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش پڑے ہم کیا اس کو بولتے ہیں، نند، یعنی اس کی گھاس کی صفائی کرتے ہیں۔ جو اگل بگل میں گھاس چڑھتی ہے نا، حالانکہ جان اس میں بھی ہے، وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی گھاس ہی ہے، لیکن ہمارا مقصود و مطلوب ہوتا ہے دھان کو اگانا اور دھان کو بچانا اور دھان کو نکالنا۔ لیکن اگل بگل میں اس کے جو گھاس چرتے ہیں، بتائیے کیا ہم لوگ اس گھاس کو زمین میں رہنے دیتے ہیں؟ نہیں رہنے دیتے۔ حالانکہ گھاس وہ دھان بھی ہے، یہ بھی ہے، ہمیں پتا ہے اگر یہ گھاس یہاں پہ رہ گئی تو یہ دھان کو اگنے میں نقصان دہ ہوں گے، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ نہیں، گھاس وہاں سے ہمیں ضروری نکالنا ہے، کیونکہ یہ گھاس اس اصل مقصود کو، جو دھان ہے، جو فصل ہے، اس کو اگنے میں، بڑھنے میں، اچھا ہونے میں نقصان دہ ہے۔ تو بلا کسی سوچ سمجھ کے ہم اس کو چاہے دوا کے ذریعے سے یا زمین کے اندر گھس کر کے ہاتھوں سے نکال کر کے اس کو زمین کے باہر کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصود ہمارا ہوتا ہے دھان کو، فصل کو بچانا۔ انسانوں میں انسان کی شکل میں انسان کوئی حق نہیں دیا۔ ہم اس وقت انسانی رول، اسلام غلط فہمی کو ہم دور کرنے ضرور آئے ہیں کہ یہ جو انسان، اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم اسٹیشن کو ہم ان پروگراموں میں کیوں بلاتے ہیں، ان کو مدعو کر کر کے اس چیز کا ہم ان کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ میں نہیں ہے ڈنڈا، ہم اپنے ہاتھ میں یا پاور، اپنے ہاتھوں سے اس برائی کا خاتمہ کرو۔ مقصود ہے انسانیت کو بچانا، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ مقصود ہے انسان کا دشمن جو بھی ہے، اگر انسان کی شکل میں بھی انسانیت کا دشمن ہوگا، بتائیے جو قاتل ہے دشمن ہے کہ نہیں؟ جو چور ہے، ڈاکو ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو زانی ہے، جو بدکار ہے، جو انسانی نسل کو داغدار کر دیتا، اسی لیے اسلامک رولز تھوڑے ٹف لگ رہے ہیں، لیکن وہاں اسلام ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسلام وہاں پہ دیا کیونکہ مقصود ہے تمہیں فصل بچانا۔ اسی طرح انسانوں میں سے جو تاکہ انسانیت محفوظ رہے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اب ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون ہر وقت رہتا ہے۔ نہیں، پانزت نہیں، ایک دل دو اس کی انفارمیشن آ گئی، وہاں کے ذمہ دار لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے پولیس کا بڑا شکریہ کیا، لیکن پولیس کی تھوڑی سی پہلے والے جو تھے، کہا آج تک بہت سارے چوری کے واقعات رونما ہوئے، ان کا کہنا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کاش تب سے لے کر کے آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی ہوتی، شاید یہاں تک۔ حالانکہ آج کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، ان کا بڑا شکریہ انہوں نے کیا،
ایس پی صاحب انہوں نے لیا ہے، جن کے چوریاں آج تک 1 سال 2 سال سے ہو چکی ہے، لیکن درخواستوں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو ڈرگس کے بارے میں بتا رہے، کہہ رہے ہیں ہم بہت لیٹ ہو گئے، لیکن ہمارا یہ یقین ہے دیر آئے کام ضائع نہیں ہوگا. ہمیں انسانوں کو بچانا ہے اور ایڈمنسٹریشن کا ہمارا ساتھ. اسلام کی بات سنیں گے. میرے نبی نے فرمایا شراب بنانے والا، شراب کی کاشت کرنے والا، بنانے والا، پلانے والا، چلانے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے والا، ہر کسی کے لیے لعنت دی ہے اسلام نے. لیکن جو اس کا مافیا ہے، آخری درد مندانہ گزارش، جو مافیا ہے اس کے پیچھے، جن کا اس پر روزگار چلتا ہے، ان نوجوانوں کی جوانیوں پر روزگار چلتا ہے. اور وہ چھوٹے بندے نہیں ہوتے ہیں، وہ بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں. ضرورت ہے. ابھی یہاں کوئی دولت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یورپ میں شاید ہمارے زیادہ بڑھ گیا، جتنا پیسہ زیادہ آ گیا اتنا بڑھ گیا. تو پتہ چلا اس میں صرف غریب لوگ نہیں ہوتے ہیں. پیسوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیسہ غریبوں سے ملے گا نہیں، وہ تو بڑے لوگوں سے ہی ملتا ہے. تو لہذا بھرپور تعاون رہتا ہے ہر جمعے میں. اس کے لیے ہم آج کا سیمینار آپ کے لیے واضح ثبوت ہے کہ ہمیں فکر ایسا نہیں آتا ہے، صرف عوام کے دیے ہوئے پیسوں پہ ہی یہ سارا کام چلتا ہے. ہمارے سماج میں بہت سارے NGOs ہیں جن کے پاس سے کوئی پیچھے پیسہ نہیں آتا ہے اس کا. ہمارا جو صوت الاولیاء، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف درد ہے. ہمارا مستقبل ہے، جو ماں باپ کا سہارا ہے، جو سماج کا وقار ہے، ان کو بچانے درد ہمارے سینوں میں، انسانیت محفوظ ہو جائے. ہاں وہ الگ بات ہے، اسلام کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اسلام ہی کو بدنام کیا ہے اس کا. لیکن جب ایمان کے بارے میں سوال ہوا، بہت اہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے، پیارے آقا ہے نبی مکرم، ایمان کیا ہوا؟ مسلم کی تخصیص نہیں ہوئی. نے فرمایا من کہ جو لوگوں کے، یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں کی جان اور مومن وہ ہوتا ہے سارے لوگوں کا عزت بھی محفوظ رکھتا ہے.